9 मई کی جیسے آپ نے بات کی، سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اب جب ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری ویڈیوز اور بہت ساری شخصیات اسپیشلی خواتین جن کے بارے میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ ان میں صنم جاوید صاحبہ ہیں، فلک جاوید صاحبہ ہیں، کہ ان کے حوالے سے آ رہا ہے کہ وہ اگنائٹ کرتی رہی ہیں اور انہوں نے اس کو یوز کیا ہے، ایسا کہا جا رہا ہے. کیا یہ سچ ہے کہ فلک جاوید اور صنم جاوید صاحبہ دونوں جو سی محترمہ تھیں وہ بڑا انفلوئنس رکھتی تھیں پارٹی کے اندر؟ اچھا نہیں زہیب، انٹرسٹنگلی ان کو تو ہم نے دیکھا ہی زمان پارک میں. جب زمان پارک پہ ہم لوگ سب بیٹھے تھے تبھی انہوں نے آنا شروع کیا، اور وہ بھی اپنے پوڈ کاسٹ اور اپنا سوشل میڈیا کے ٹک ٹاک لیے، یا انسٹاگرام پہ تھی. اور میں سمجھتی ہوں ہماری پارٹی کا نام، ہمارا وہ وینیو، عمران خان کی شہرت، ان سب چیزوں کو انہوں نے کیش کروایا ہے. اور بہت ان کی ٹک ٹاک ہٹس ہوتی تھیں، جس چیز میں عمران خان صاحب کا نام آ جاتا تھا یا لوگوں کا کیونکہ دل میں ان کے لیے بہت زیادہ محبت پیار، وہ کیش کیا اور بہت نام بن گیا انہی دنوں میں. اور جب 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جس طریقے سے ان لوگوں کو ہائی لائٹ کیا گیا اور پارٹی کی بہت درینہ ورکرز کو ایوائڈ کر کے، جنہوں نے سختیاں بھی جھیلی، ہماری ورکرز نے بہت تکلیف سہی، جیلوں میں بھی رہے، ان کے نام ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹرز کے لیے آئے، جو کہ میرے لیے تکلیف دہ تھے کیونکہ میں پارٹی کی پرانی ورکرز، نظریاتی ورکر میں سے ایک ہوں. ورکر کہتی ہوں اپنے آپ کو، ورکر. اب ایم پی اے بھی رہ چکی ہیں پنجاب، 2 بار کی ایم پی اے ہوں، بلکہ پی ٹی آئی کی ہسٹری کی پنجاب کی پہلی فیمیل ایم پی ہوں کیونکہ میرا نام نمبر 1 پہ تھا. تو یہ اعزاز حاصل ہے اور ایک ورکر کی حیثیت سے ہوئی تھی، اس کا مجھے فخر ہے. کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا پولیٹیکل، کوئی جاگیردار کی کسی کی بیٹی یا بیوی نہیں تھی، ایک عام سی پاکستانی ہوں اور اللہ نے یہ عزت دی. لیکن میں سمجھتی ہوں یہ پارٹی ورکر اور نظریاتی لوگوں کی ہے. تو پھر یہ دونوں خواتین کہاں سے آئیں؟ بس آپ دیکھتے ہیں نا کہ آج کل سوشل میڈیا ہائپ جو ہے وہ ماشاء اللہ ٹیلنٹڈ ہیں، سوشل میڈیا پہ تو بہت وائرل تھی اور اسی طرح آئیں اور چھا گئیں، اور کئی حقدار ورکرز جو ہیں وہ پیچھے رہ گئیں. اچھا مجھے بتائیں کہ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب 9 مئی کا واقعہ، کچھ ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا جن میں یہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی پش کر رہی ہیں، وہ اپنی گاڑی سے باہر آتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ اور یہ ان کو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یہاں نہیں جانا، ہمیں کور کمانڈر ہاؤس جانا. پھر یہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جاتے ہوئے بھی ان کی بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جن میں یہ بہت عجیب طرح کی باتیں کر رہی ہیں. یہ کیا وجہ آپ کو لگتا ہے کہ سنم نے تو 1-2 جگہ میرا نام لیا ہے کہ ہمیں سعدیہ سہیل نے کہا تھا، اور انٹرسٹنگ واقعہ یہ ہے جو 100% حقیقت میں مبنی ہے کہ ہم لبرٹی میں سارے اکٹھے ہوئے تھے. یہ لوگ آئی ہیں، انہوں نے کہا چلیں سعدیہ آپا، ہم نے ادھر کور کمانڈر. میں کہا دیکھیں ابھی نہ ہماری مین لیڈرشپ آئی ہے، ڈاکٹر صاحبہ بھی نہیں پہنچی، آپ ہمیں یہاں آنے کا کہا گیا، اس سے آگے کا نہیں، ہمیں یہیں رک کر انتظار کرنا چاہیے. تو نہیں آپ لوگ یہاں کھڑے رہیں، ہم تو جا رہے ہیں. یہ لڑکیاں اور ان کے ساتھ پھر ہمارے جو لڑکے کے گروپ تھے وہ پیچھے ہی چل پڑے، یہ کہتے ہم تو پیدل ہی جا رہی ہیں. تو میں نے اس ٹائم ان کو منع کیا تھا کہ نہ ابھی کوئی لیڈرشپ آئی ہے، نہ یہ کوئی ڈیسیجن ہوا ہے، ہم تو یہاں لبرٹی آنے کا کہا گیا ہے، اس لیے ہم یہاں کھڑے ہیں. تو یہ اس لیے یہ چیزیں بہت زیادہ جذباتی دکھانا، یوں دوپٹہ پھینک دینا، اس تمام حرکات چیزیں میرا نہیں سمجھتی کہ یہ ہمارا نہ نظریہ تھا، نہ ہماری یہ سوچ تھی، نہ ہماری پارٹی کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا. ہماری پارٹی میں سیدہ سلونی بخاری، فوزیہ قصوری اور بے شمار ہماری خواتین اتنی اچھی فیملی بیک گراؤنڈ سے ہیں اور اتنی مہذبلی وہ بیہیو کرتی ہیں، نہ اس طرح کی کوئی زبان کسی کے خلاف استعمال کرتا ہے. میری اسمبلی کی آپ 10 سال کی آپ دیکھ لیجئے تقریروں کا، میں نے جہاں حکومت کو کرٹیسائز کرنا ہے لتاڑا ہے، لیکن کسی کے ساتھ پرسنل نہیں ہوئی، کسی کی ذات پہ. پرسنل کیوں ہو گئی، کیا وجہ نظر آتی ہے؟ یہ میں سمجھتی ہوں یہ جو شہرت اور آپ کو ایک ہوتا ہے نا نشہ پاور حاصل کرنے کا یا مشہور ہونے کا، یہ آپ سے ایسی چیزیں بھی کروا دیتا ہے کہ جو میرا خیال میں نہیں ہونی چاہیے. اچھا آپ نے زمان پاک کی بات کی، زمان پاک کے حوالے سے ایک اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی ویڈیو، ایک شنیلا میڈم شنیلا کی ان کے ساتھ بات چیت ہے یا کسی کی ہے جن میں وہ بتا رہی ہیں کہ یہ رات کو آتی ہیں، یہ دن میں نہیں آتی، ان کو جلدی آنا چاہیے. انہوں نے کہا چھوڑ دو، تم نے کہہ دیا، تم نے بات کر دی، تم اب اور بات نہ کرنا، یہ کوئی ہم اس کو کسی کو ڈانٹ نہیں رہے، ہم کوئی پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم کوئی اور چیز نہیں ہے. تو یہ کیا وجہ تھی؟ رات کو لیکن آرگنائز کرنے کا کام تھا شنیلا کا، ڈاکٹر صاحبہ سارا دیکھتی تھی. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ زمان پاک میں احتجاج کے دوران رات کو کیا ہوتا تھا؟ یہ خواتین کیوں رات کو وہاں جاتی؟ نہیں ویسے تو وہاں سب بیٹھ کے کھانے چل رہے ہیں، یہ چل رہا ہے، یہی ہوتا تھا. لیکن یہ ہمارا جو ڈاکٹر صاحبہ یہ پسند کرتی تھی کہ خواتین بہت لیٹ تک نہ بیٹھیں
اور چلی جائیں. خاص طور پر جو ینگ ایج کی لڑکیاں, ہم تو خیر ایک میچور خواتین تھیں اور عہدے دار تھیں, ہماری تو ڈیوٹی تھی, لیکن جو ینگ بچیاں ہیں وہ پسند نہیں کرتی تھیں کہ وہ لیٹ نائٹ بیٹھے. اور اس کا یہ ہوتا تھا کہ یہ وومن انکلوئر میں آتی تھیں جب, تو پیچھے بہت زیادہ سوشل میڈیا کے لڑکے یہ وہ آتے تھے جس سے خواتین انکمفرٹیبل ہوتی تھیں. تو ہم نے ان کو کئی بار ڈاکٹر نشین ہم نے سب نے سمجھایا کہ آپ بچیوں اگر آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو آپ وومن انکلوئر میں نہ آئیں, کیونکہ آپ کے ساتھ پھر بہت سارے یہ سوشل میڈیا کے لڑکے آتے ہیں تو خواتین انکمفرٹیبل ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ ان پہ تھا اعتراض, اور اس طرح کی کچھ اور بھی خواتین تھیں جن کو ڈاکٹر صاحبہ چاہتی تھیں کہ وہ اس طرح منظر عام پہ لائیں. سدیش جی, آپ نے ان خواتین کو دونوں کو جو محترمہ ہیں, محترمہ صنم جاوید صاحبہ اور فلک جاوید صاحبہ, یہ بہنیں ہیں دونوں, ان دونوں کو آپ نے اس سے پہلے یعنی کہ زمان پاک والے احتجاج سے پہلے پی ٹی آئی میں کبھی دیکھا تھا؟ نہیں, یہی میرے لیے سرپرائزنگ تھا. میں نے ان بچیوں کو, اور ہم تو یہی سمجھتے تھے نا کہ یوٹیوبرز ہیں, یہ اصل میں یوٹیوبرز ہی تھیں, اور یہ اسی لیے آتی تھیں کہ ان دنوں سارے زمان پارک میں ملتے تھے سارے یوٹیوبر, یہ بھی اسی طرح آتی تھیں. یہ کب اتنا زیادہ پارٹی کے اندر آئیں کہ اب وہ ہیروئنز ہیں, پارٹی کی اصل ورکر جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, ہماری وہ خواتین بہنیں جو گھر سے بے گھر ہوئی ہیں, ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے, وہ پس پش چلی گئی ہیں, یہ لوگ پرومیننٹ ہو گئی ہیں. اچھا, ان کے پرومیننٹ ہونے سے کیا انہوں نے جو سزا کاٹی ہے, کیونکہ انہوں نے سزا تو کاٹی ہے, تو کیا وہ صحیح سزا کاٹی ہے؟ دیکھیے کیا اس سے ان کا پولیٹیکل اسٹریچر جو ان سے ہے وہ بڑھا ہے؟ دیکھیے, میں سمجھتی ہوں 9 مئی کے حوالے سے ایک بڑی عجیب اسٹیٹمنٹ دے رہی ہوں. ہم جیسوں کا بیڑا غرق ہو گیا, ساری زندگی کی سیاست, پارٹی کے ساتھ افیلیشن, ساری پہ کوشچن مارک آ گیا, اور کچھ لوگوں کو وہ ہیرو ہیروئنز بنا گئی, 9 مئی بنا گیا. تو دے آر ون آف دیم کہ جو ہیرو ہیروئن بن گئے 9 مئی کو, جنہوں نے صحیح معنوں میں کیش کیا. میں سخت الفاظ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ 9 مئی سے پہلے کوئی ان کو نہیں جانتا تھا, ان کی پہچان نہیں تھی. ہاں, جو پولیس کے ہاتھ آئے انہوں نے پھر سزا بھی کاٹنی, کیونکہ وہ تو پھر اس میں آپشن نہیں تھی. تو جو پکڑا گیا وہ گیا, جو نہیں پکڑا گیا یا جس کو پکڑنا چاہا نہیں گیا, یہ تمام اس میں صورتحال ہے کہ لمبی ڈسکشن ہے. تو لیکن ہے کہ بہرحال ان کو سزا تو انہوں نے کاٹی, اس میں نو ڈاؤٹ, لیکن اس کے بعد ان کو جو سیٹس آفر ہوئیں, جو پارٹی میں ان کا مقام ملا, آئی تھنک اٹس ورتھ اٹ. اور ایسی کئی ورکر جنہوں نے ان سے زیادہ سزا کاٹی, بہت زیادہ مشکل وقت کاٹا, ان کا نام کہیں نہیں سنائی دیتا. تو اب یہ جو ان کے اسکینڈلز نکل رہے ہیں, یا اب یہ آپس میں جو ان کو پی ٹی آئی کے اندر سے ہی ٹرولنگ ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اچھا, پی ٹی آئی میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ خان صاحب نے اپنے ورکرز کو اس طرح کا ٹریننگ دی ہے. ہم لوگ یہاں کے لوگ تو خود خان صاحب پہ بھی تنقید کرنے سے باز نہیں آتے. یہ پی ٹی آئی کے ورکرز میں ہے کہ وہ اچھا برا لگے وہ کہنے کی جرت رکھتے ہیں اندر, ایک دوسرے کے خلاف اگر ان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ان کے بیہیویئرز کی. دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں خان صاحب سے ان کی فیملی سے زیادہ کوئی سنسیئر ان کے پر نہیں کیا جا سکتا, کسی پہ بھی اعتماد جو ان کی فیملی پہ کیا, ان کی بہنوں پہ. وہ اپنی بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے. اگر بہنیں جو تکلیف محسوس کر رہی ہوں, کیونکہ جو پورا بیک گراؤنڈ میں, اگر لیکن اس کا مطلب پھر آپ موروثی سیاست وہ کو سیاست کے لیے نہیں آئی ہیں. دیکھیے, وہ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے, جیل سے نکالنے کی ایک مہم کا حصہ ہیں. اب یقین مانیے, میں اتنے سالوں سے پارٹی میں ہوں, میں نے کبھی جلسے جلوس کسی بھی پارٹی ایونٹ میں انہیں فرنٹ سیٹس پہ نہیں دیکھا, سب سے پیچھے. اور جب جلسہ ختم ہو جاتا تھا تو گاربیج بیگ لے کے کوڑا اکٹھے کرتے دیکھا ہے میں نے ان کو.